جی السلام علیکم. ہاں میرا مائک ابھی ایکو نہیں ہو رہا ہے؟ اب بات کر کے دیکھتے ہیں. ہاں اب ٹھیک ہے جناب. ہیلو. کیسے ہیں آپ؟ جی جی فرمائیے. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ ٹھیک ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے جناب. جی تو میں آپ کی توجہ اس پوائنٹ پہ دلانا چاہتا تھا کہ جب آپ گاندھی صاحب پہ تنقید کرتے ہیں تو آپ ان کا مطلب جو ان کے محرکات ہیں آپ طے کرتے ہیں کہ وہ رینڈ کارپوریشن کی وجہ سے یا ویسٹ کو خوش کرنے کے لیے یہ جب اپنی نئی دین کی تعبیر کرتے ہیں. مگر آپ کو کام یہ ہے کہ پہلے جب ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ کہاں سے بات بول رہے ہیں، کم سے کم آپ کو ان کا پوائنٹ آف ویو صحیح رکھنا چاہیے کہ وہ یہاں سے وہ اس کو بیس بنا کے ان کا پرنسپل یہ ہے. مگر آپ وہ نہیں کام کرتے ہیں، جبکہ صرف آپ کی نہیں، جو بھی ان کے اوپر تنقید کرتا ہے وہ ان کی بات ڈھنگ سے بیان نہیں کرتا ہے. یہ بہت بڑا پرابلم ہے. یہ بالکل آپ نے درست فرمایا. تھوڑا میوٹ پہ جائیں گے اور پھر آپ موو نہیں کرنا چاہیں گے. اچھا دیکھیے، پہلی بات جو رینڈ کارپوریشن والی ہے یہ میں نے متعدد بار کہی ہے کہ ہم کوئی الزام نہیں لگاتے کہ رینڈ کارپوریشن سے انہوں نے پیسہ لیا ہوا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ سرکمسٹانشل ایویڈنس اس طرح کا سامنے آتا ہے کہ رینڈ کارپوریشن نے 4 طرح کے مسلمان آئیڈینٹیفائی کیے، جس میں سے انہوں نے کہا کہ 2 کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے، اور ان 2 کے اندر غامدی صاحب، انجینئر صاحب جیسے لوگ اس ڈسکرپشن میں فٹ بیٹھتے ہیں. دس از واٹ از، جسے کہا جاتا ہے نا پرائما فیسی آن دا فیس آف اٹ. اس کے بیونڈ ہم نہیں جاتے ہیں کہ انہوں نے کوئی پیسے پکڑے ہوئے ہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ ابھی آفتاب اقبال صاحب نے ایک پروگرام بنایا ہے، وہ کیا ہے اپلوڈ، جس میں انہوں نے حسن الیاس صاحب کے حوالے سے کہا ہے کہ بھائی ہم امریکہ سے پیسے لیتے ہیں اور ان کے ہمیں کچھ کام کرنے پڑتے ہیں. واللہ عالم بات حسن الیاس صاحب کے حوالے سے کی گئی ہے، وہ اس کے بہتر جواب دے سکتے ہیں. لیکن بہرحال ایک چیز پبلک میں آئی ہے تو میں اس کو شامل کرنا چاہ رہا تھا. اپارٹ فرام دیٹ اس کے بیونڈ ہم نہیں جاتے. رہی بات آپ نے کہا کہ غامدی صاحب کی بات ہم ڈھنگ سے بیان نہیں کرتے، یہ آپ نے درست فرمایا ہے، ہم نہیں کرتے. لیکن یہ بات میں پبلکلی کہہ چکا ہوں، کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ بھائی اگر ہم نہیں کرتے تو اس میں غلطی ہماری نہیں ہے، اس میں غلطی غامدی صاحب کی. اب وہ جان بوجھ کے ہے یا واقعی غلطی ہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، کہ غامدی صاحب کے بیان میں تسلسل نہیں ہے. اب وہ ڈھنگ سے بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سارے متضاد بیانات کو ایک ہی ٹاپک پہ اکٹھا کر کے ان کی ایک ایوریج نکال دیجئے. اب وہ تو ہو نہیں سکتا، یہ کوئی نمبرز تو ہے نہیں، یہ تو کوالٹیٹیو ہے نا، کوانٹیٹیو تو ہے نہیں. یہ تو ہوتا یہ ہے کہ ہم غامدی صاحب کی ایک بات پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کا کوئی اسٹوڈنٹ آ کے کہتا ہے کہ نہیں دیکھیں انہوں نے تو فلاں جگہ اور چیز لکھی ہوئی ہے، تو اس میں ہماری غلطی تو نہیں ہے. میں نے اس کے علاوہ مزید کئی اس پہ حوالے میں نے دیے. ان کی ایک کتاب میں ایک ہی ٹاپک کے اوپر ان کے 4 مختلف بیانات، اس وقت میں نے بات کی. پھر ڈاکٹر زبیر صاحب کے ساتھ میری پوڈ کاسٹ ہوئی، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے جس پہ میں نے غامدی صاحب سے جا کے ان کے عقائد کے بارے میں پوچھا، تصدیق کی، اور پھر کتاب کے جو فور ورڈ ہے اس کے اندر لکھا کہ یہ آلموسٹ اپرووڈ ہے غامدی صاحب سے، اس میں جو میں باتیں کر رہا ہوں کہ نظریات انہی کے ہیں. لیکن اس کے باوجود پھر وہ کہتے ہیں مجھے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ آپ غامدی صاحب کو سمجھے نہیں. آخری بات، اس کے بعد پھر آپ بات کیجئے گا. ہم نے یہاں پہ یہ سارے یعنی کہ گواہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے یہاں پہ غامدی صاحب کے 2 سٹوڈنٹس کی، ان کے 2 جو ان کے کیا کہتے ہیں جو ان کے انسپائرڈ لوگ ہیں، ان کی ہم نے آپس میں بات کرائی، دونوں کی آپس میں نہیں بنی. اور ایسا بھی بہت دفعہ ہوا کہ غامدی صاحب کے ایک اسٹوڈنٹ نے آ کے مجھ سے بات کی، اگلے دن مجھے ای میل آ رہے ہیں کہ نہیں اس نے ٹھیک نہیں کہا تھا، ایسے نہیں، بات ایسے ہے. بھائی ہم کیا کریں، غامدی صاحب کی کوئی سینٹرل پوزیشن ہی نہیں ہوتی ان ٹاپکس پہ. ایک جگہ ایک بات لکھ رہے ہوتے ہیں، دوسری جگہ پہ دوسری لکھ رہے ہوتے ہیں، تیسری جگہ تیسری. جس کو جو سودا اچھا لگتا ہے وہ خرید لیتا ہے ان سے. تو یہ غامدی صاحب کو کہیں کہ وہ بھی کوئی تسلسل لے کے آئیں. اور ہم عام طور پہ اعتراض کرتے ہیں جن باتوں پہ، وہ ان کے وہ صریحاً باتیں ہیں جن کو وہ تسلسل کے ساتھ کہتے ہیں، جیسے قادیانیوں والی بات ہوگی اور اس طرح کی باتیں ہو گئیں. اپارٹ فرام دیٹ اب کیا کریں، اگر وہ خود ہی اپنا کوئی مرکزیت میں گفتگو میں، تو یہ پھر ڈونٹ پٹ دیٹ آن اس. جی سر. نہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مرکزیت نہیں ہے، ان کا جو پرنسپل ہے وہ ہے قرآن فرسٹ. تو حدیث کو وہ دیکھیں گے بٹ قرآن کے سے ٹکرانا نہیں چاہیے، اور وہ اسی حدیث کو ریجیکٹ کرتے ہیں جو قرآن سے ٹکراتی ہے. ٹھیک ہے. اہل حدیث نے بالکل الٹا اصول لیا ہوا ہے. وہ اگر کوئی حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے تو حدیث کو ترجیح دیتے ہیں. ویسے ہی جو دیوبندی یا بریلوی ہیں، یہ اپنے اجماع کو
اور اس طرح کی چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں، قرآن کو پیچھے رکھتے ہیں سب کے. تو غامدی صاحب کا جو پرنسپل ہے، اجماع جو ہے وہ ہوا میں کھڑا ہوتا ہے. بالکل ہوا میں ہی کھڑا ہوتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اجماع پہ جو سب سے جو اجماع ہے اس کو وقت نے انہی مولویوں نے ٹھوکر مار کے خود ہی اجماع کو یہ کر دیا. ٹی وی پہ اجماع تھا کہ ٹی وی دیکھنا حرام ہے، آج سارے مولوی خود ٹی وی بناتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی آتے ہیں. لاؤڈ اسپیکر پہ تھا. کسے کہتے ہیں؟ سنیے تو پھر اس سے پہلے سنوں گا تو میں تب نا بھائی ایک منٹ سوری کیسر بھائی معذرت چاہتا ہوں بھائی، سنیں گے تو تب آپ ایک رینڈم ٹرم تھرو کر رہے ہیں. اجماع کو ڈیفائن کریں، اجماع کہتے کسے ہیں؟ یہ جو آپ نے مثال دی ہے کہ ٹی وی کے اوپر اجماع تھا، اس سے مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں. نہیں تو جو بہت سارے ایک زمانے کے مولویوں نے بیٹھ کے کر لیا کہ ہاں اس ٹاپک پہ ہم یہ رائے رکھیں گے، دیٹ از اجماع. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ڈیفینیشن کہاں سے لی آپ نے اجماع کی؟ پریکٹس میں تو یہی ہے. پریکٹس نہیں پوچھ رہا، جب آپ نے اصولی ٹرم یوز کرنی ہے نا، یہ کوئی بچوں والی ٹرم نہیں ہے اجماع کہ آج اسکول کی بچوں نے کلاس میں کہا آج ہم نان ٹکی کھائیں گے تو بچوں کا اجماع ہو گیا. اجماع اس طرح کی اجماع کی ڈیفینیشن نہیں کرنی لے مین والی. جب آپ یہ ٹرم یوز کرتے ہیں اجماع کو اور اصول اربع جو ہیں ان کو کرٹیسائز کرنا ہے، تو آپ کو اجماع کی ڈیفینیشن پتہ ہونی چاہیے. آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے جی ٹی وی علماء نے کہہ دیا؟ آپ نے ایک عالم دین سے پوچھا ٹی وی ہے کہ نہیں؟ پہلے ڈیفائن کریں اجماع کسے کہتے ہیں، اور آپ نے اس کی ڈیفینیشن پیش کرنی ہے اصول کی کتابوں سے. پیش کریں ذرا. دیکھیے یہی تو بات ہوتی ہے نا کہ جو اجماع ہے یہ کہیں قرآن سے آپ کو ثابت نہیں ہوتا ہے، مگر او بھائی اجماع قرآن کی کے خلاف ڈیفینیشن اجماع اصول کرنا. سے پیش کرنی ہے. قرآن سے میں ثابت کروں گا اجماع کو، وہ میں کروں گا. آپ نے اجماع کی پہلے ڈیفینیشن پیش کرنی ہے. میں ثابت کروں گا وہ قرآن پہ پورا اتر، قرآن سے اجماع نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا، میں ثابت کروں گا. تو آپ اجماع وہی کو تو بول ڈیفائن رہا ہوں، کرو. جب ایک زمانے میں بہت اجماع سارے. کو ڈیفائن ایک زمانہ میں آپ سے بھی پوچھوں گا کون سی بک میں ہے، یا ٹائم نہ ویسٹ کریں اپنا مجدد نہیں، بھائی. مجھے کسی ایک بک کا نہیں پتا، مگر پریکٹس میں یہی ہے یہ، تو بس کیونکہ چھوڑیں، سینکڑوں سالوں سے ہو رہا ہے تو کئی بک میں ہوگا. تو پھر آپ کو نہیں پتا، پھر آپ کو معذرت کے ساتھ نہیں پتا اجماع کسے کہتے ہیں. پھر آپ اجماع کے اوپر یا دوسری چیزوں پہ کریٹیسزم یا تو اس اپنا انداز کو تبدیل کر لیں کہ جو گاندھی صاحب کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹس دیتے ہیں جبکہ اصول میں جو تعریف ہے اس کو وہ مان ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے. اب اجماع میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کہتے ہیں اس طرح کی کسی کتاب کو نہیں میں جانتا. اب آپ نے جو مثال کے طور پر دی، میں نے کیوں آپ کو روکا اور میں نے کیسر بھائی سے بھی معذرت کی کہ میں ٹوکنے لگا ہوں. آپ نے کہا جی ٹی وی کے اوپر علماء کا اجماع تھا یہ حرام. کدھر ہے اجماع؟ اجماع کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ کو پتا ہے کہ اجماع کہتے کسے، کس لیول کے علماء کے یونانیمسلی اکٹھے ہونے کو اجماع کہتے ہیں. تمام علماء کا اکٹھا ہونا اجماع ہے کہ نہیں؟ اجماع صحابہ تک محدود تھا یا صحابہ کے بعد بھی اجماع ہوگا؟ اجماع کی بنیاد کیا ہے؟ اجماع ایک علاقے کا اجماع کہلائے گا یا ہر ملک کا؟ اجماع کن چیزوں پہ ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جب تک آپ اجماع کی ڈیفینیشن نہیں کریں گے آپ اجماع کے اوپر کرٹیسزم نہیں کر سکتے. ابھی آپ نے کہا قرآن میں نہیں ہے، میں پروف کروں گا. آپ اجماع کو ڈیفائن کریں، میں پروف کروں گا وہ قرآن سے نکلے گا. مگر یہی جو اجماع ہے خود مولوی تو اس کے خود خلاف ورزی کرتے ہیں نا. جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی، کعبے بس میں ٹھیک ہے، 4 میری طرف سے قبلے کیسر بنائے بھائی ہوئے تھے. سوری نہیں، وہ ڈیفائن نہیں کر پا رہے ہیں اور وہ ڈاج کر رہے ہیں. آپ چاہیے تو یہ ہے کہ وہ صاف بولتے، اگر وہ واقعی سنسیئر ہے نا آپ، تو آپ بولتے بھائی مجھے اس کی ڈیفینیشن کا نہیں پتا، میں ڈھونڈ کے بتاؤں گا. یہ ہوتا ہے طریقہ. اب آپ کر رہے ہیں ضد کہ بس کچھ نہ کچھ خانہ پوری کروں، کچھ نہ کچھ بولوں یہاں. یہ زیادتی ہوتی ہے. ہمارے مسلمانوں میں اگر یہ رویہ رہا تو پھر سیکھنے کے چانسز کم ہوتے جاتے ہیں انفارچونیٹلی. ضد، تعصب، بائسنس، شخصیت پسندی، گروہ پسندی، یہ انسان کے اندر نفرت پیدا کرتی ہے ایک دوسرے کے بارے میں. یہ اسی نے تو مروایا ہمیں کہ ہم اپنی لا علمی یا کم علمی کو ٹھیک کرنے کی بجائے ضد میں آ جاتے ہیں. پھر کیا فرق رہا ہم میں اور نان مسلمز میں جو آ کے اسی طرح ہمارے ساتھ پڑھے کرتے ہیں؟ ہم تو ایک دوسرے کو سکھائیں گے نا جی. یہ اور بھائی یہ غامدینز میں نا یہ مسئلہ بتدریج بڑھتا جا رہا ہے. آج یہ دوسرے غامدین آئے ہیں جو ان کا رویہ آپ نے دیکھا بالکل ایسے ہی جو پہلے آئے تھے ان کا بھی رویہ تھا. ان کے سامنے میں نے ایک حدیث رکھی اور مجھے توقع تھی کہ وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے میں اس کو جا کے میں ویریفائی کرتا ہوں اس کے پیچھے کیا بات ہے، اور اگر غامدی صاحب کی بات اس پہ غلط ہوئی تو میں ان کی بات نہیں مانوں گا.
انہوں نے اس بالکل الٹی بات کہی. ان کا غامدی صاحب کوئی رائے رکھتے ہیں تو انہوں نے کوئی سوچ کی بات کہی ہوگی, کوئی تحقیق کر کے کچھ اس طرح کے الفاظ کہے. یعنی وہ حدیث کو بھی دیکھیں گے غامدی صاحب کی نظر سے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کو دیکھتے ہیں قرآن کی نظر سے. نہیں, آپ حدیث کو اب دیکھ رہے ہیں میزان کی نظر سے. That's just not, it can't be okay, it can never be okay. اور اتنی زیادہ ان لوگوں میں ایک ضد پائی جاتی ہے. I just don't understand. مطلب I don't know, man. بہرحال میں کچھ کتاب سوری زبردست کیونکہ میں امید کر رہا تھا کہ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں, یہ آگے سے کہیں گے عامر بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہو, چلو مجھے نہ ٹھیک کہتے, تاکہ یہ ہو کہ بھائی میں اپنی کوئی جو ہے نا وہ سر اونچا کرنا چاہ رہا تھا. مقصد یہ نہیں تھا, مقصد تھا کہ ایک مسلمان بھائی آگے سے اس مزاج کو رکھے کہ یار دیکھیں میں اس چیز کے اوپر کرٹیسزم کر رہا ہوں اور مجھے نہیں اس چیز کا پتا, آپ مجھے گائیڈ کر دو, مجھے کچھ کتابوں کا بتا دو, میں اسے دیکھ لوں گا. خیر جو سن رہے ہیں ان کے حوالے سے ہم ذکر کر دیتے ہیں. ایک کتاب میں ریکمینڈ کرتا ہوں جو کہ جس کو غامدی صاحب نے بھی ریفر کیا ہوا ہے, کمال بات ہے. غامدی صاحب نے بھی اصول اور مبادی کے اندر جا بجا اور اپنی میزان کے اندر جا بجا اس کتاب کا ریفرنس دیا ہوا ہے. امام شاطبی کی کتاب ہے الموافقات, بہت جاندار کتاب ہے الموافقات. امام جاوید احمد غامدی صاحب نے سبکن اس کو پڑھا بھی ہے اور غالباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس کو ریکارڈ بھی کروایا ہوا ہے. اتنی اہم کتاب ہے اصول کے حوالے سے. امام شاطبی کی غالباً میرے خیال سے شاید 10ویں یعنی 1000 سال کے بعد آئے ہیں قریباً, یعنی 10ویں صدی کے امام ہیں یا پھر 9ویں کے ہیں, 9ویں اور 10ویں کے ہیں امام شاطبی جو ہیں, 10ویں یا 11ویں کے, سوری مکس ہو رہا ہے. تو بہرحال ان کی کتاب ہے الموافقات. اردو میں اس کی ٹرانسلیشن کی ہے, بہت بڑی کتاب ہے, مگر اللہ اجر دے عبد الرحمن کیلانی صاحب انہوں نے اس کی ٹرانسلیشن کی ہے موافقات کی اردو میں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی اردو میں پڑھنا چاہتا ہے PDF میں مل جائے گی الموافقات. اس میں اجماع کے اصول ہونے پر, حجت ہونے پر دلائل دیے ہیں قرآن سے احادیث سے, اسی طریقے سے اجماع کی ڈیفینیشنز پر کام کیا ہوا ہے. اچھا اس کے علاوہ اس سے پیچھے چلے جائیں, امام ابن حزم الاندلسی الظاہری القرطبی اسپین کے قرطبہ میں رہنے والے تھے, جو کہ 4ویں اور 5ویں صدی کے امام مانے جاتے ہیں, 5ویں اور 6ٹھی صدی کے, یعنی 5 سمتھنگ میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو 6ٹھی صدی بنی. ان کی کتاب ہے الاحکام فی اصول الاحکام. اس میں جو سیکنڈ پارٹ ہے یعنی جزء ثانی ہے, سیکنڈ والیوم جو ہے, اس میں انہوں نے اجماع کی تعریفات کے اوپر اور اجماع کے اوپر بحث کی ہے. یہ عجیب بات ہے کہ امام ابن حزم تھے تو ظاہری. جی جی ابن حزم کی بات, جی ابن حزم کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک, جی جی. ابن حزم جو تھے وہ بظاہر ظاہری تھے, مشہور تھے ظاہری ہونے کے اعتبار سے, مگر انہوں نے جزوی طور پر اجماع کو کے حق میں مانا ہے. وہ اجماع کی ایسی ڈیفینیشن کے قائل نہیں تھے جو عوام میں چلا جائے, وہ کہتے تھے یہ علمی حلقوں کا خاصہ ہے. تو بہرحال یہ اصولی بحث ہے. تو ایک وہ کتاب ہے, مجھے نہیں پتا اس کی ٹرانسلیشن ہوئی ہے اردو میں کہ نہیں, الاحکام فی اصول الاحکام, جاندار کتاب ہے. اور دوسری اردو والی ٹرانسلیشن میں نے بتا دی الموافقات امام شاطبی کی, اس کو پڑھ کے دیکھ لیں, اس میں اجماع کے اوپر بات کی ہوئی ہے. بھائی پلیز کتاب کوالیفیکیشن کے اعتبار سے جو المراتب الاجماع, جس میں کوالیفیکیشن اور یہ بڑی غلط فہمی دور کے اجماع میں ایسا نہیں ہے کہ سارے اکٹھے ہو گئے تو اجماع ہو جائے گا. اجماع کرنے والے کون سے ہیں, ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے, کس سٹیج پہ وہ خاموش رہ سکتے ہیں, کس سٹیج پہ, مطلب the point we are making is کہ اگر آپ نے ایک آدمی کی بات کو ٹھیک مان لیا ہے کہ اجماع کی بنیاد پہ جو روایت چلی آ رہی ہے صدیوں سے, میں اس کو توڑ کے ایک نئی چیز لے کے آنا چاہ رہا ہوں, تو ایٹ لیسٹ آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ وہ جس چیز کو توڑ کے نئی چیز لے کے آنا چاہ رہے ہیں وہ ہے کیا. بالکل ڈونٹ ہیو ٹو بی اے سائنٹسٹ سمجھنے کے لیے کہ آپ جس چیز سے ڈس ایگری کر رہے ہیں وہ دیکھیں تو صحیح کہ وہ ہے کیا اصل میں. بالکل ابن حزم, آپ نے بالکل ٹھیک کہا, ابن حزم کی ہی یہ کتاب ہے مراتب الاجماع. اور تو یہ ہو گیا 6ٹھی صدی کے. ابن تیمیہ نے جو کہ 8ویں صدی کے ہیں, 728 کے متوفا ہیں ابن تیمیہ الحرانی تیمیہ جو ہے, تو انہوں نے مراتب الاجماع کے نیچے حاشیہ لگایا اجماع کے اوپر, یعنی جہاں جہاں ان کو لگا کہ ابن حزم نے یہاں اجماع جو کوٹ کیا یہ ٹھیک نہیں ہے, اس کا دلیل دی ہے. اگر انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو اس کی
تعدیل کی ہے, انہوں نے توثیق کی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے. تو مراتب الاجماع بھی بڑی شاندار ہے, اجماع کو سمجھنے, اجماع کو پرکھنے کے حوالے سے مختلف چیزوں کے اندر. ٹھیک ہے جی تو یہ چلے بھائی نے نیچے انگلش کے اندر بھی دے دیا, ریکنسائلیشن آف دا فنڈامنٹلز آف اسلامک لا. اجماع کا کیا رول ہے, اصول اربع قرآن سے کہاں سے اخذ ہوتے ہیں, یہ باتیں کی ہیں. قرآن سے اجماع ثابت ہوتا ہے, قرآن کی نص قطعی سے, نہیں کے صیغے کے ساتھ. یہ اصول فقہ کے اندر اگر نہیں یا امر کا صیغہ استعمال ہو تو مانا جاتا ہے کہ یہ نص قطعی کی شکل اختیار کرتا ہے اصول میں. تو اللہ تعالیٰ نے نص قطعی کے ذریعے نہیں کے صیغے کے ساتھ کہا ہے کہ مسلمانوں کے سبیل سے ہٹنا نہیں ہے, مسلمانوں کے سبیل سے جمع کے صیغے کے ساتھ. اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ مسلمانوں کا اجماعی موقف اور منہج یہ نص قطعی کی شکل اختیار کر جائے گا, قرآن و سنہ کے مخالف نہ ہو تو. اس کو اجماع کہتے ہیں. تو کوئی ایک فرد بھی الگ نہ کھڑا ہو قرآن و سنہ کی دلیل کے مطابق. ہاں یہ نہیں جوید احمد غامدی صاحب تفرد اپنا پیش کر کے تو میں نے جی اجماع کو توڑ دیا کہ جی میں اکیلا کھڑا ہوں, وہ آپ کا تفرد ہے. تفرد, یہ کریٹیکل پوائنٹ ہے, یہ کریٹیکل پوائنٹ ہے. تفرد اجماع میں نقص پیدا نہیں کرتا کیونکہ وہ قرآن اور سنہ کے مخالف تفرد ہوتا ہے. یہ چیز ہے.